طرف سے دوبارہ آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، بسم اللہ۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے یہ سب سرکار دی، جے ہوئے جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے اور شوں پار دی، جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ اور جو میں شکیل بھائی کے لیے شعر پڑھنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا۔ شکیل بھائی کو سننے والے جتنے بھی ہیں ہمارے محبت والے ساتھ کو سنتے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ وہ خزانہ ہے جو لوٹیروں سے بچائے رکھنا۔ یہ عشق رسول کی شمع جب جلتی رہے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرم ہوتا رہے گا، بلکہ کرم بالا کرم ہوتا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا وہ باتوں کو تھوڑا سا ایک تو یہ ذکر بھی ہو جائے جو آج دن کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنگ بدر، غزوہ بدر، اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وجوہات کیا بنی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اگر تاریخ کو اٹھائیں جی تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اور ادھر ایک اکیلے تنہا اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے مقابلے میں پھر فرعون کھڑے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ان کے مقابلے میں پھر نمرود کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مقام کربلا کے اندر دیکھ لیں تو امام حسین کے مقابلے میں یزید پلیت کھڑا ہے۔ تو اس کی المختصر، مجھے تھوڑا ایک کال کی طرف کہا جا رہا ہے، میں دوبارہ یہاں سے جان کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رضوان فیضیت کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جی رضوان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ، بڑا اچھا یہ آپ کا پروگرام کر رہا ہے جی اور بالخصوص آپ کی یہ پوری ٹیم، آپ کے درشد صاحب، اور بالخصوص فخر پاکستان، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام محمد شکیل اشرف قادری صاحب ماشاء اللہ آج موجود ہے، جی جی اور اللہ پاک ان کو مزید عزت اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام ماشاء اللہ دیکھے جناب۔ جی شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ ہاں چلیں جی، کال آئی تھنک کٹ ہو گئی ہے۔ اور وہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جتنے بھی یہ اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی فرعون ضرور آیا ہے، بالکل اور سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ لوگوں سن لو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یار اگر ہم ان کو مالی طور پر دیکھیں اور ظاہری طور پر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی مال و دولت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس منصب بھی ہے، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، اس دور کے اندر جو ساری معاملات ہیں وہ سب کچھ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پا رہے ہیں۔ تو جتنی بھی اسلام کے اندر غزوات، جنگیں ہوئیں، اور حضور علیہ السلام نے تقریباً 72 سے 73 جنگیں حضور علیہ السلام کے غزوات حضور کے ظاہری زمانے میں ہوئے، جس میں سے 27 نے حضور علیہ السلام نے براہ راست خود شرکت کی ہے۔ اب اس کی جو اصل وجہ بنتی تھی، جو معاملات خراب ہوتے تھے، حضور علیہ السلام اور اس سے پہلے پیغمبر کہتے تھے لوگوں چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ، لیکن ان کی اندر انا اور ان کے اندر جو دنیا کا مالو تما جمع ہے وہ ان کو اس طرف لاتا اور نبیوں کی دعوت سے دور کرتا، اور پھر ان قوموں پر عذاب بھی آتے اور سب کچھ ہوتا۔ یہی ہوا ہے اس وقت حضور علیہ السلام نے جب اناؤنسمنٹ کی ہے نا 40 سال کی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اناؤنسمنٹ کی ہے تو اسی وقت کفار جن کے اندر حضور علیہ السلام کا بچپن گزرا، جوانی گزری، وہی حضور علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ جی اور پھر اسی سفر کے دوران حضور علیہ السلام کے اوپر حضور کہتے رہے، فرماتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر
وہ کہتے رہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، اور معاملہ کلوز ہوتا گیا حتیٰ کہ حضور کے جانی دشمن بنتے گئے. اور یہی جنگ بدر کے اندر بھی اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا نہیں، بالکل ٹھیک. ہم ایک رب کی دعوت دینے آئے ہیں، اللہ کا دین ہی حق ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ہم حق کی دعوت دیں گے، سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پر وہ لوگ پھر جو ہے اپنی فوجیں تیار کرتے رہے حضور پر. اور یہ جو مین وجہ بڑی. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اور کالر ہیں جناب سجاد حیدر نقشبندی صاحب، اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ. آپ کو تو یہاں پروگرام میں ہونا چاہیے، آپ کدھر پہنچے ہوئے ہیں جناب؟ ہاں بالکل ساتھ بھائی، میں کچھ پرابلم تھی میرے ساتھ تو مجھے نکلنا پڑا، بلکہ میں نے ڈسکس بھی کیا. جی تو سب سے پہلے تو پروگرام میں ماشاءاللہ شکیل بھائی تشریف لائے ہیں، جی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ علامہ مفتی جمیل قادری صاحب بھی آج بڑے خوبصورت انداز پر بھی حاضری پیش کر رہے ہیں، اور شکیل بھائی نے بھی بڑی خوبصورت نعتیں پیش کی ہیں، اور لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے جذبات وہ میسیجز کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ بات بھی کر رہے ہیں. جی اللہ پاک ہمارے دونوں مہمانوں کی عزت میں، عمر میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آج کا شو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا یادگار شو ہے. تو میرا کال کرنے کا جو مقصد تھا صاحب بھائی، آج ایک اصلاحی کال ہے میری ہمارے جو معاشرے کے لیے، ہاں بالخصوص جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے بھائی بہنوں کے لیے، جو باپ ہیں، جو ماں ہے، ان کی اولادوں کے لیے، کہ وہ جو بچے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، جن کا کچھ ذہنی توازن کام نہیں کرتا ہے، اس حوالہ سے ان کے لیے یہ میرا بڑا ضروری میسیج ہے کہ ان کی خدارہ شعور کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہا کریں. میں اپنی ذاتی طور پہ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری خالہ ہیں، وہ سٹی سیالکوٹ سے ہی بلانگ کرتی ہیں اور سائڈ ایریا میں رہتی ہیں. تو میرا کزن ہے جان بھائی، میری ایج سے ہی ہے وہ. تو وہ اس کو اسپیشل تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت کم بولنے والا، سیریس رہنے والا بندہ تھا. اس کو گھر سے غائب ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر گئے، اور 3 ماہ کے بعد وہ بندہ ہمیں جس حالت میں ملا ہے، بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ تو دل کھل جاتا ہے صاحب بھائی کہ ہمارے پاکستان میں یہ کس طرح کی ہوا چلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، بالخصوص بچے جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ 3 ماہ کے بعد ہمیں وہ میرا جو کزن ملا ہے وہ اس کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ملا ہمیں. چلیں اللہ پاک اس کو صحت دے. اور جو بھی معاملات ہوئے ہیں، بالکل آپ کی بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں بالکل اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں وائرل بھی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس طرح کی پرابلمس ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو جو ہے بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. اور اسپیشلی جس طرح بھی سجاد بھائی ایک بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ وہ جو بچے جو پیرالائز ہیں آلریڈی، جو اسپیشل بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو اگر باہر آپ بھیجتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان ایسے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو بالکل یہ ہماری طرف سے ایک میسج ہے کہ بالکل اپنے بچوں کو، تمام بچوں کو، اور اسپیشلی جو اسپیشل بچے ہیں جو اس حوالے سے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، ان کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ سجاد بھائی آپ کی کال کا. ایسا ہی ہے. اور یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تو ماشاءاللہ 40+ ہے نا، تو اس کا یہ حال کر دیا. بچے ہیں بیچارے، ان کا کیا حال کرتے ہوں گے یہ لوگ. بالکل ٹھیک، آپ کا میسج پہنچ گیا سجاد بھائی. بہت شکریہ، آپ نے ایک زبردست بات شیئر کی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں. جی شکیل بھائی حوالے سے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کا خیال رکھا، بچوں کا خیال. جی بالکل ٹھیک کہا ہے سجاد بھائی نے کہ ان کی بتا رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر. تو اس سال اس ایج میں انہوں نے ایسا کر دیا ہے، تو چھوٹے بچوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے مضموم ارادوں کے لیے اس طرح کے بچوں، بلکہ اس طرح کے بچوں کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو شاید اہمیت نہیں دیتے اس طرح کے بچوں کو،
کہ دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کچھ ماں باپ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے صحیح بچے ہیں ماشاءاللہ، ان سے جو اس طرح کے اسپیشل بچے ہیں ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے ان کو، بالکل ایسا ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. بالکل تو سب کو خیال رکھنا چاہیے. بچے بیسیکلی یہ ہماری لوگ کہتے ہیں نا یہ گاڑی میرا اثاثہ ہے، یہ زمین میرا اثاثہ ہے، یہ گھر میرا اثاثہ ہے. تو میری نظر میں تو اولاد جو ہے نا یہ آپ کا اثاثہ ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح، بہت زبردست میسج ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ اب کال ہے کوئی ہمارے ساتھ اور کالر؟ جی آج کالنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ہم روز کہتے رہتے ہیں کہ جناب کال کریں، اور آج ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کال پہ کالز آ رہی ہیں. صاحب شکیل بھائی کی محبت میں جو ہے وہ لوگ اس ٹائم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر ہمارے ساتھ. جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سر برہان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے، میاں برہان شبیر. جی میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. جی مجھے شکیل بھائی سے ذرا بات یہ کرنی ہے. جی 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 میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکیل بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی جی حکم فرمائیں برہان بھائی. جی شکیل بھائی آپ سے فرمائش کرنی تھی، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اچھا آپ کسی در کی حاجت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی، میں پوری کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ میاں صاحب. فرمائشیں ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں، اب دیکھتے ہیں اگر یہ پوری ہو گئی تو ہو گئی، ادروائز آج ہی میں شکیل بھائی سے دوبارہ آنے کے لیے ریکویسٹ کروں گا. اور آپ سب نے بھی بڑی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آج کا دن ہو سکتا ہے ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں مینج نہ ہو سکے تو نیکسٹ جو ہے وہ شکیل بھائی ضرور انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بالکل شکیل بھائی نے کہہ دیا انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی ان کو بلائیں گے. تو کچھ کامنٹس اگر ہم شامل کر سکیں، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ٹائم کامنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شیان اشرف ہیں، کہہ رہے ہیں واہ واہ میرا کنگ. اشہان اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں احسان اللہ. خالد ہیں، کہہ رہے ہیں ظاہر صاحب شکیل صاحب سے ایک فرمائش ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، 2 شعر ہم کو بھی سنا دیں. اب 2 شعر ہی سنائے جائیں گے، اس طرح کی فرمائشیں آ رہی ہیں. جی لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا. اچھا چلیں جی کوشش کرتے ہیں. حافظ احمد رضا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رہیں آمین. احتشام ذوالفقار ہے، کہہ رہے ہیں ایسا کرم دھک نہیں اسی عطا دیکھی نہیں. ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں. چلیں جی کوشش کرتے ہیں. جی علیم عباس قادری ہیں، کہہ رہے ہیں استاد محترم جناب شکیل اشرف قادری صاحب. میاں رحمان ہے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. الماس اسماعیل ہے، کہہ رہے ہیں حافظ ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ نعت خواں شکیل اشرف صاحب کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ دبئی سے جو ہے نا یہ سن رہے ہیں، ان کے کال بھی کی تھی. جی محمد انعام الدین ہے، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شکیل بھائی. اس کے علاوہ محمد انعام الدین ہے سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں ذل ہما ہے، کہہ رہی ہیں سبحان اللہ. اس کے علاوہ پیاری جو آواز کامنٹ کے حوالے سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو سب سے زبردست کامنٹ ہوگا خوبصورت، یہ اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا جناب کہ یہ سب سے خوبصورت کامنٹ ان کا؟ نہیں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ سب سے اچھا کامنٹ ہے؟ اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا نا کہ کس کا کامنٹ سب سے زیادہ اچھا ہے، اس کو پھر ہم اسکرین پہ جو ہے وہ شامل کریں گے. جی فیضان علی کہہ رہے ہیں مجھ پہ بھی چشمے کرم کر دیں شکیل بھائی سے، کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شفیق چشمے کرم کلام ہے، وہ انہوں نے کرنی ہے چشمے. ٹھیک ہے. جی 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 دراصل کمنٹ آدھے لکھ کے بھیجنے کی بجائے آپ اصل میں آج اتنے کامنٹ آ گئے تو ہماری ہوسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پزل ہو گئی. نہیں انہوں نے لکھا یہی ہوا ہے مجھ پہ بھی چشمے کرم، تو اس سے مجھے تو آئیڈیا نہیں ہوگا. شفیق علی ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. احتشام ذوالفقار ہے، کہہ رہے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ. رانا عمر ہے ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں زہیب طاہر ہیں، کہہ رہے ہیں ایسی زندگی دا کی اعتبار میرے آقا استاد محترم جی یہ سنا دیں. چلیں جی وہ کوشش کرتے ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں میاں عمر ہے، کہہ رہے ہیں ذرا استانے پہ کر دو آ کر تو دیکھو. ٹھیک ہے. احتشام ذوالفقار ہے ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں حسن ہے، کہہ رہے ہیں تر جاواں گے شہر مدینہ. ٹر جاواں چلیں جی یہ والی کوشش کرتے ہیں کہ سنانے کی. تو شکیل بھائی میرا خیال ہے کہ جی کیونکہ یہ کافی ساری فرمائش آ گئی ہے اس کی. تر جاواں گے.
وہ اس وجہ سے اس کی زیادہ فرمائش آ رہی ہے. میں نے یہ بہت پہلے پڑھا تھا, ہمارے سیالکوٹ کے شاعر ہیں نصر اللہ بلی صاحب, اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا, یہ 2010 کی بات ہوگی. تو یہ جو وائرل جو ہوا ہے نا, یہ میں نے لاہور ایک جگہ پڑھا تھا پچھلے یہ 1 سال ہو گیا تقریباً. تو اس کے بعد یہ پھر پورے پاکستان میں باہر بھی وائرل ہوا. جی. تو دیکھیں کہ 10 سال کے بعد, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ پرانا کلام ہے نیا کلام ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے نا یہ پرانے نہیں ہوتے. جی جی صحیح ہے. جو حضور کی نعت ہے وہ کب پرانی ہوتی ہے, وہ تو نئی کی نئی رہتی ہے, وہ تو تازی ہوتی ہے. تو میں دعا اچھا جی, یہ صاحب ہیں جناب, کون صاحب ہے, ان کا کامنٹ سب سے, بلال صاحب ہے, ان کا کامنٹ جو ہے وہ سب سے زبردست کامنٹ تھا. اب کامنٹ کون سا ہے یہ بھی میرا خیال ہے اگر ہم بتا سکیں, وہ بعد میں شو کرتے ہیں. تو انہوں نے سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست اور جامعہ جیسے کہتے ہیں کامنٹ کیا ہے, تو ان کا کامنٹ بھی شامل کرتے ہیں. جی شکیل بھائی. ہاں ٹر جاواں گے شہر مدینے, ٹر جاواں گے شہر مدینے, ہاں ٹر جاواں گے شہر مدینے, سکھ پاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے. جا کے مدینے پھر نہیں آنا, جا کے مدینے پھر نہیں آنا, مر جاواں گے شہر مدینے, مدینے مر جاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے. ان جوگا میں تے نہیں ساں, ان جوگا میں تے نہیں ساں, لے گئی مینوں نعت مدینے, مدینے لے گئی مینوں نعت مدینے, مدینے لے گئی مینوں نعت مدینے. ان جوگا میں تے نہیں ساں, ان جوگا میں تے نہیں ساں, لے گئی مینوں نعت مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے. دل اپنے نور تک کے روزہ, دل اپنے نور تک کے روزہ تڑپاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے. ایک شعر ایسے ہی میں نے فل بدی کہہ دیا تھا, اچڑے اچڑے لمڑے لمڑے کھجیاں دے باغات مدینے, مدینے کھجیاں دے باغات مدینے, مدینے ٹر جاواں گے او شہر مدینے, مدینے ٹر
جاواਂਗੇ ਓ ਸ਼ੇਰ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ੇਰ ਮਦੀਨੇ माशाल्लाह टुर जावांगे शहर मदीने। और मदीने की जब बात हो रही हो तो बंदा इमोशनल ना हो। मैं देख रहा था मुफ्ती साहब माशाल्लाह इमोशनल हुए होते, और वही जो बंदा हो के आया है, शकील भाई मैं भी रिसेंटली अभी हो के आया हूँ, तो वो सारे मंजर जो है वो, बल्कि जो फिल्म बदी आपका शेर था वो और ज्यादा उसके करीब ले गया। जो एक दफ़ा हुआ था ना उसको ज़्यादा तड़प होती है। ऐसा ही ऐसा। जो एक दफ़ा होता है उसका दिल होता है, उसके फिर वो जो सारा मंजर है ना उसके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। जब भी मदीना पाक की बात होगी, जब भी जिक्र होगा तो वो माइंड में वो चलनी शुरू हो जाती है, चीज तड़प बढ़ने लगती है। और अल्लाह सबको ले जाए मदीने रमज़ान में। अल्लाह पाक सबको मदीना मक्का की हाज़िरी नसीब फरमाए। वहाँ पे रमज़ान की रौनकें ही कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इसके कलाम के सदके हम सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको वो जगह दिखाए और उनके मुकद्दर में जो है वो मदीना लिख दे। तो मुफ्ती साहब मेरा ख्याल है कि हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी हमारे लिए ज़रूरी है और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो थोड़ी थोड़ी बात उस पर भी करेंगे। एक तो अभी हमने बात की असबाब के हवाले से, तो इस पर थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि उसमें जो जंग के नताइज के हवाले से हिकमत अमली है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली, जो हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ की हिकमत अमली जो है वो जीत और हार के सबब बनती है, उस हवाले से भी बताइएगा। और इसके अलावा ये बताइए कुरैश के और मुस्लिम माँ के कौन कौन से ऐसे जो मेन लोग थे जो इस ग़ज़वा में शामिल हुए थे। देखिए, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं मुअव्वज़ और मुआज़, वो भी इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पाक को ये बात इरशाद फरमाई कि तमाम अल्लाह की बारगाह में रुकू और सुजूद के ज़रिए, नवाफल के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करें। और हुजूर ने सबको वजीफ़ा बताया, पढ़ो या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, सारे पढ़ें। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने लंबे लंबे सजदे करते नहीं देखा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदे के अंदर जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू रवा दवा हैं। और सहाबा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ कर रहे हैं, हुजूर हमने ना आपको छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना छोड़ेंगे, और अल्लाह भी आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह पर आपको फतह सक्सेस दी है, आज भी देगा। लेकिन हुजूर ये बात बार बार अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं, या अल्लाह ये 313 हैं। आज अगर मालिक मौला ये 313 मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यही वो दुआ थी जी, ये दुआ हुजूर करते जा रहे हैं सजदे में। और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पाक को जो है ना वो मोर्चों पर खड़ा कर दिया और प्लानिंग कर दी, दो इस तरफ हो जाओ, तुम इस तरफ हो जाओ। और फिर देखिए, एक तरफ लाखों का मजमा है और एक तरफ आपके 313 है, और उसमें भी जस्ट 308 ने मैदान में आना है। 308 मैदान में है, ठीक है। और उसमें फिर देखिए आपके पास लाखों हैं और आपके पास पावर कितनी की है। आप पावर देखें क्या है, पावर इतनी सी है कि आपके पास जस्ट 8 तलवारें हैं। 8 तलवारें हैं कम से कम। यही वो हिकमत अमली है। जी जी, तब 313 है तो 313 तलवारें तो कम से कम होनी चाहिए थी। 8 तलवारें हैं, 70 ऊंट हैं और 1 या 2 घोड़ा है। जिरा उनका मुकाबला करने के लिए जो जिरा आगे बांध दी है, जो तलवार तीर वगैरह ना लगे, वो जस्ट 6 हैं। और लेकिन जज्बा क्या है यहाँ, जज्बे ने, जज्बा ईमानी है। आप 1965 में कहते हैं पाकिस्तान ने सक्सेस हासिल की थी, तो वो जज्बा था। और इकबाल का शेर मैं रास्ते में पढ़ता आ रहा था कि काश मुझे ज़ाहिद भाई इकबाल के शेर का टाइम दिए तो मैं 1 घंटा इस पर लगाऊं, लेकिन मजबूरी है। अब देखिए, क्योंकि शकील भाई भी हमारे साथ हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह इनको बरकत दे। अर्ज ये है, अब इकबाल यहाँ पर कह रहे हैं कुव्वते इश्क से, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। वहां इश्क रसूल की दौलत थी जो सहाबा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हिजामत करवाएं तो हुजूर के बाल मुबारक टोपियों में सीलें, अपने हुजूर के एक बाल मुबारक मुंह मुबारक को पानी के बर्तन में रखें और तबर्रुक समझ के उस पानी को बीमारों को पिलाएं तो अल्लाह शिफाएं दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस वुजू से पानी करें, सहाबा पाक वो पानी के कतरे जमीन पर ना गिरने दें, और जिसके पास एक कतरा भी ना आए वो उस दूसरे के साथ हाथ मस कर ले। जो बाल नीचे ना गिरने दें, जो वुजू का पानी नीचे ना गिरने दें, वो हुजूर पर आंच आने देंगे। और उन्होंने कहा कसम खाई है, आका घबराना नहीं, आपके साथ है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। हुजूर हम आपके साथ हैं, हुजूर ये साजो सामान कम है। तो इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और फिर दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो कि वहां इश्क रसूल का जज्बा था, इताअत रसूल था, मोहब्बत रसूल थी, अदब मुस्तफ़ा था, और इश्क रसूल और अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही दीन इस्लाम खड़ा है। ये सुतून निकाल दें तो कुछ नहीं रहेगा। और फिर देखिए ये जज्बा जो जो लड़ता गया। अब मुअव्वज़ और मुआज 10 साल के हैं, उन्होंने अबू जाहिल को, अबू लहब को ऐसे तिक्का बोटी की तरह मार डाला। 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है, मगर जज्बा था। और हुजूर सजदे में गिर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर हुजूर के कंधों पर, सर पर दोबारा चादर डाल रहे हैं। हुजूर घबराइए ना, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। जिसने गार में भी कहा था इन्नल्लाह मआना, अबू बकर घबराना नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो अब वो जज्बा था और उसी जज्बे ने मुसलमानों को सक्सेस और फतह अता फरमाई। और वो अल्लाह ने फरिश्तों की फौजें भेजकर, फरिश्तों की फौजें भेजकर, सहाबा पाक कहते हैं हम अभी तलवार उठाने ही लगते थे हैं तो वो सामने वाले कुफार का, मुनाफिक का जो है वो सर पहली कलम हो जाता था। अल्लाह ने फरिश्तों की फौजें भेज कर जो है मदद फरमाई। और इस पर आखिरी बात नाज़रीन को कहना चाहूंगा, जिसने शकील भाई की, फिर मैं शकील भाई का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं कि शकील भाई ने मेहनत की है बढ़ते के पीछे, इसके पीछे मेहनत है, माँ बाप की दुआएं हैं कि आज अल्लाह ने इनको इज्जत दी। अल्लाह ने फरमाया ततनज़्ज़लु इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जब तुम मेहनत करोगे, डट जाओगे कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, तो फिर फरमाया अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत भी देगा, फरिश्तों की फौजें भेजकर तुम्हारी नुसरत और मदद फरमाएगा। फिर दुनिया वाले जो मर्जी करते रहे, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। तो साहब आज का दिन है और इस हवाले से अगर उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात ना की जाए तो दिन कंप्लीट नहीं होगा। उनकी सीरत के हवाले से कुछ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन है। और इनका देखें कुरान पाक की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आ गई वो मोमिनों की माएँ बन गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आयशा के लिए सबसे बड़ा जो उम्मत के लिए तोहफा पता क्या है? अल्लाह अकबर। जाहिद भाई आपने क्या छेड़ दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो सारी आला हैं, सारी आला उम्महातुल मोमिनीन है। लेकिन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं शकील भाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों से किसके हुजरे में लेटे हैं? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में हुजूर लेटे हैं। गुंबद हज़रा कहाँ है? वहाँ ही है जहाँ हुजूर लेटे हैं। अभी मैं एक हदीस सुना रहा था कि जब हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला किसी बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती थी तो हुजूर जी मैं सुना देता हूँ। तो आप देखें जब हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल का वक्त आया है तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। हमारे नाज़रीन ये जरूर बात लें कि यहाँ कहते हैं हमारे मुआशरे में कि लड़की की उम्र ज्यादा हो गई तो लड़के की कम है। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हुजूर नवाजने आए हैं, रहमत बन के रहे हैं। 25 साल उम्र है, मौला अली का निकाह भी 25 साल की उम्र में है, हुजूर ने पहला निकाह 25 साल में। हजरत हदीजतुल कुबरा की उम्र कितनी है? 40 बरस। तो ये कभी कह के जो है ना मुआशरा हमारी बेटी को कभी ऐसे नहीं। और उस वक्त जब आखिरी वक्त आया तो हजरत हदीजतुल कुबरा ने ये अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहती हूँ कि मेरा आखिरी वक्त है, मुझे लग रहा है कि वक्त कम है मेरे पास, हमारे पास भी वक्त कम है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी जो आपने लिबास पहना है इसी में कफना दिया जाए। तो अब मेरे आका की मोहब्बत देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया हदीजा बस इस वक्त तो मोहम्मद अरबी की जिल्द मांगती वो भी उतार कर ये देखिए। और फिर हुजूर ने फरमाया ऐसी जोजा जो इस हाल के अंदर दुनिया से गई
کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس بی بی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. حضور نے فرمایا. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پیار دیا. حضور گھر میں تشریف لاتے، پانی مانگتے، حمیرہ پیار سے کہتے تھے، حمیرہ پیار سے کہتے نا. تو حضور پانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو میرا نام بھی اب معتبر ہو گیا جی، پیار سے حمیرہ جن کا ہے وہی مقدر والی ہیں. اب حمیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ کے پکارا. تو ایک حضور کے صحابی ہیں، ان کا نام تو کوئی اور تھا. ایک مرتبہ ظاہر بھی حضور نے ان کو فرمایا ذوالیدین، اے دو ہاتھوں والے. تو نام ان کا ذوالیدین تھا، ان کا کوئی اور تھا. تو حضور نے ان کو یہ بتایا، یہ پکارا اس طرح کہ ذوالیدین، وہ دو ہاتھوں والے ادھر آؤ. نام اور تھا. تو جب صحابہ پاک میں وہ آئے نا، وہ کہنے لگے خبردار مجھے عبداللہ کہا، حمزہ کہا، مجھے وہ کہو جو حضور نے کہا ہے. آج سے میرا نام ذوالیدین ہے، دو ہاتھوں والا. وہ فخر کرتے تھے. امی عائشہ سے کہا حمیرہ مجھے پانی تو پلاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دن کے تھکے ہوئے آؤ نا، تو جتنی بھی تمہیں تھکاوٹ ہو اور گھر والی کو بھی تھکاوٹ ہو، تم آ کر مسکرا کے سلام کر دو، اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری بھی دور ہو جائے گی. حمیرہ مجھے پانی پلاؤ. تو پانی دیا. جب پینے لگے حضور نے فرمایا حمیرہ ذرا بتاؤ تمہارے لب کہاں لگے. سبحان اللہ. ارے گھروں کو جو ہے وہ جنگ نہ بنائیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھروں میں اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کو ریجیکٹ کیا کریں، درگزر کیا کریں. کیونکہ جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے. یہ ہنر بھی زندگی میں آزمانا چاہیے. جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو خود ہی ہار جانا چاہیے. تو پانی پینے لگے. حضور نے فرمایا حمیرہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں. حضور یہاں. فرمایا میں ادھر ہی رکھ کے پیوں گا، پتہ چلے حضور عائشہ سے حمیرہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کا معیار کوئی نہیں انداز. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں شکیل بھائی، مقابلہ ایسا ہے کہ بندہ ادھر سنے یا ادھر سنے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے تو سنتے رہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا ادھر سنیں. نہیں ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو علماء کرام کا ہمیشہ ہم نے بڑا ادب کیا ہے، بڑا احترام کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ان سے ہم کچھ سیکھیں. اور جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اس میں اتنی روحانیت ہے کہ یقین مانے میں تو اپنا ٹائم بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو بتاؤں، بلکہ میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ آئیں، زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن میں آئیں. میں سمجھ دین کی بات زیادہ پھیلنی چاہیے، اس کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. لوگ جب کوئی عالم دین بات کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو چینل کو چینج کر دیتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا ان کی باتیں سننے میں. لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جن کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، جیسے بھی علامہ صاحب ہیں، یقین مانے یہ بول رہے ہیں تو ان کی باتیں دل میں اثر کر رہی ہیں. تو اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کو سننے کا ایک اپنا ایک لطف ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ آئیں ادھر، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. بھائی یہ آج سے 3 سال پہلے ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں آئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. ہماری بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات. یہ وہ واحد ہے جو ہماری ٹرانسمیشن میں 2-3 دفعہ آتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے آنا ہے نا، اسی طرح یہ ہمارے پاس 2-3 دفعہ آتے ہیں. چلیں طرز میں سنا رہا ہوں نا حضور کی نعت، تو وہ ایسے سنا رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ ذکر ایسا ہے تو مجھے تو بڑا لطف آیا جی. آج کے دن کے حوالے سے میں شکیل بھائی کے لیے ایک شعر پھر کہنا چاہتا ہوں، پروگرام ختم نہ ہو جائے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہے ہیں. واہ واہ. اور شکیل بھائی نے یہ کہا، یہ انہوں نے میرے لیے محبت کے جذبات کہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو بہت ساری عزتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں، بات مجھ گناہ گار کی نہیں ہے، بات شکیل بھائی یا زاہد بھائی یا ارشد بھائی کی یا نعت ہاں بیٹھے ہیں نوری چہرے والے ان کی نہیں ہے. بات صرف وہی ہے کہ نبی جی کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو ان کی محبت نے ہمیں بٹھایا ہے، اللہ انہی کی محبت میں مرنا بھی سبحان نصیب. اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت بہت زبردست بات. میں چاہوں گا کہ ہم اب لوگوں کو، ہمارے جو ویور جو اس طرف دیکھ رہے ہیں کیمرے کے اس پار، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اور میں نتاشا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ضرور کامنٹس شامل کریں. ہمیں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران کافی زیادہ کالز ہمیں آئی ہیں، جو کہ مجھے بتایا گیا امیر حمزہ صاحب کافی زیادہ کالز کیے انہوں نے، علی نواز اعوان صاحب ہیں اور برہان شبیر صاحب ہیں، عبد الواحد صاحب ہیں جنہوں نے کافی زیادہ کالز کی ہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ہم کالز نہیں لے سکے تو ان کا نام ہم نے شامل کر دیا. تو ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم اس میں کچھ کال کرتے ہیں تو ہم کال لے سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہم جو ہے وہ کامنٹ شامل کریں گے. لیکن ابھی شکیل بھائی سے ہم نے کلام سننا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم پروگرام کے آخر چلیں گے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے 15-20 منٹ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آج تھوڑا سا پروگرام ہم تھوڑا سا آگے بھی لے جائیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فرمائشوں کے اوپر اور آپ کی باتوں کے اوپر. جی حافظ وہیب قادری کہہ رہے ہیں صدا سلامت رہیں استاد محترم اور ہمارے سروں پر قائم دائم رہیں.
علی شان ہے کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، میں علی فیض ہوں، یہ آپ کی شاگردی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب شکیل صاحب کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ذیشان سلطانیہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نمبر 1 ٹرانسمیشن، کیونکہ اس میں میرے استاد محترم تشریف فرما ہے اور میری فیملی کی طرف سے استاد محترم کو سلام اور بہت ساری دعائیں. سلامت رہیں سر. کال جی جناب، کالز کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آواز ان تک نہیں جا رہی ہے. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے گا. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے شاید آواز نہیں جا رہی. آپ نے اس دن میری آپ سے کال پہ بات ہوئی تھی نا، آپ کی اپنی آواز کم جاتی ہے میری آواز کال پہ. کوئی ایسا سسٹم آپ حساب کریں جو یہ پروڈکشن سے ہمیں ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے. مطلب کہ ایسے دور سے آتی ہے آواز، ایسے فیل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی ہے ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ صاحب. اس ٹیکنیکل پرابلم کو آپ صاحب ختم کریں، کیونکہ ہمارے بہت پیار والے بندے ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ کالز کی آواز نہیں آ رہی. تو نتاشا میں آپ سے کہوں گا کہ غلام مصطفیٰ سعیدی ہیں کہہ رہے ہیں یوں میرے دل میں بسی ہے حاضری کی آرزو، یہ نعت میری فرمائش پہ استاد محترم. جی علی شاہ ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، میں علی فیض ہوں. یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں شاگردی میں آنے کے لیے. شفیق علی ہیں کہہ رہے ہیں اس زندگی دا کی اعتبار میرے آقا. جی جی. اور وہ دیپال پور سے عبد الرؤف رضا قادری ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میں نعت خواں عبد الرؤف رضا قادری ہوں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، دعا کی عرض ہے. اللہ پاک آپ کو صحت دے. جی اللہ پاک آپ کو صحت دے. عبد الرؤف صاحب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت افسوس ہوا ہے سن کے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. آپ ہمارے ثنا خان بھائی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت یابی والی لمبی زندگی عطا کرے. آمین. جی کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عبد الرؤف قادری بات کر رہا ہوں، ناتھا راول پنڈی سٹی سے بات کر رہا ہوں. جی جی رؤف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، میں کافی الحمدللہ بہتر ہوں. آپ سے گزارش ہے صاحب باپ سے، میرا پچھلے کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جی میری ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، اور میرے ساتھ جو دوسرے بھائی تھے بائک پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کے لیے بھی دعا کریے گا، اور میری صحت یابی سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں. جی جی آپ کے لیے دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور جو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے. اور شکیل شکیل بھائی کو بھی بات میرا کرنا سلام چاہیں کر دیں، علامت صاحب کو بھی، آپ کو بہت بہت سلام. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جی شکیل وعلیکم بھائی السلام. عبد الرؤف صاحب اللہ پاک آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو جلدی صحت یاب کرے. آمین آمین. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی فرحان گمن ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شان پاکستان جناب شکیل اشرف صاحب، ماشاءاللہ کمال وائس، اللہ مزید کامیاب کرے. آمین آمین. حسیب علی قادری ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. علی شاہ اگین ہے. عبد الرحمان ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ہارون احمد ہے کہہ رہے ہیں شکیل افار ہے کہہ رہے ہیں آئی لو یو. طاہر جمیل ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. احتشام ذوالفقار ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. علی شاہ اگین سیم میسج کر رہے ہیں. حسن انی ہے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہارون احمد ہے شکیل کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب. ولید احمد ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ضلع ہما ہے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں. عبد الواحد ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ملک علی ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. عبد الواحد اگین ماشاءاللہ کے علاوہ جو کامنٹس ہیں وہ شامل کریں، ٹائم بہت کم ہے.
कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल वाहिद बात कर रहा हूँ फ्रांस सियालकोट से। जी अब्दुल वाहिद, क्या कहना चाहेंगे? जी पहला तो मेरा ये एक जो कारी साहब हैं उनके लिए मैं इस्लाम पेश करना चाह रहा हूँ, दूसरा शकील भाई के लिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और कारी साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू है माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लामा साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कारी साहब के लिए। जी मुफ्ती साहब के लिए। जी बताएं। माशाल्लाह जी, फरमाइएगा। हेलो जी आवाज आ रही है, बोलें। जी जी आ रही है। मेरा कारी साहब के लिए क्वेश्चन है कि कारी साहब जब सुबह की जो फजर की भी नमाज है उसकी सुन्नतों के हवाले में कह रहा हूँ कि उसकी जो सुनते हैं अगर नमाज खड़ी हो जाए वो सुनते पहले अदा करना फर्ज है या बाद में भी की जा सकती है? चलें ठीक है, इंशाल्लाह पूछते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। सुनते मिस हो गई हैं। हाँ, यानी कि सुनते पहले क्यों पहले फर्ज है पढ़नी, पहले ये बाद में भी पढ़ सकते हैं या सिर्फ पहले ही पढ़नी है, ये पूछ रहे हैं। देखें, सुन्नतें आपने जमात से पहले ही पढ़नी है। फजर की सुन्नतें जो 2 हैं वो जमात से पहले पढ़नी है और उसके बाद आपने फ़र्ज़ पढ़नी है। अगर आपकी सुन्नतें किसी वजह से रह गई हैं तो फिर सुन्नतें आपने जब तुलुए आफ्ताब यानी कि सूरज तुलू होना है तो उसके आपने 20 मिनट के बाद जो है वो सुन्नतें दोबारा अदा करनी है। इसमें ये भी फरमा दीजिए कि अगर जमात हो रही है और आप पहुंचे और जमात हो रही है उससे पहले आपने पढ़नी है तो फिर शामिल होना या पहले शामिल हो जाएं? वो इस तरह के अगर आप अपनी महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और आपको पता है कि इमाम साहब लंबी किरात करते हैं तो इनकी किरात करने तक मैं 2 सुन्नतें पढ़ने में कामयाब हो जाऊँ, उनको एक अंदाजा हो जाता है तो फिर वो पढ़ लें। लेकिन बेहतर यही है कि उस वक़्त ये फ़र्ज को फ़कीयत दें, ठीक है ना। फर्ज सुन्नतें छोड़कर फ़र्ज को पहले दें और जो सुन्नतें इनकी रह जाएं वो तुलुए आफ्ताब के सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जो है वो सुन्नतें कज़ा करें। चलें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मेरा ख्याल है कि अब्दुल वाहिद को सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अभी मेरा ख्याल है कि फरमाइशें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अब एक हाफिज आदिल की आई है कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। चलें जी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। अरे कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा
सारी मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से है, सुनहरी जालियों में यार गार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी क्या बात, मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और आज के प्रोग्राम को यकीन करें शकील भाई ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, और दिल कर रहा है कि बस आज, और जितना मज़ा आज मुझे प्रोग्राम करने का आया, जिस तरह के फीडबैक आ रहा है, जिस तरह के लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरह, और आज ये साबित हो गया है कि सियालकोट में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपसे माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। और उस प्यार का मैं यहाँ पे भाई एक बात कर दूं, ये जो जितना भी लोगों का प्यार है, यकीन माने मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मुझे मेरे माँ बाप की दुआ है। जी 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 जी, जिसको दुआ लग जाती है ना, उससे लोग प्यार करना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी जो हुजूर के औसाफ बयान करता है वो लोगों में मकबूल हो जाता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब उनका कमाल है, ये उनकी मेहरबानी है, लोग प्यार करते हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं हूँ, इसी तरह जिक्र रसूल करता रहूँ। अल्लाह ताकत दे, हुजूर के सदके हम इसी तरह जिक्र रसूल करते रहें। वो आपका शेर बहुत शुक्रिया सब ने जिन्होंने मोहब्बत की, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वो आपका शेर भी है ना कि मैं नात सरा हूँ ये मेरी माँ की दुआ है। तो बिल्कुल जी, माँ बाप की दुआ जो है वो इंसान को अर्श फर्श से लेके अर्श पे ले जाती है। और मैं हमेशा बात करता हूँ, कल भी हम यही बात कर रहे थे, एक कॉलर की कॉल आई थी और वो माँ बाप के हवाले से बात कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जो है वो अलग कर दिया जाता है और ओल्ड हाउस बना दिए जाते हैं। और इस हवाले से अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा नवाजा हुआ है कि जन्नत को हमारी माँ के कदमों के नीचे बना दिया हुआ, और ये फरमा दिया हुआ है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत को हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे खूबसूरती, हमारे इस्लाम। देखिए ना, जब सिटी ऑफ मक्का में औरत बूढ़ी होती थी तो उसको निकाल देते, हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमत बनकर आए हैं तो हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है, बिल्कुल नीचे है। इसका मतलब ये है कि जिसके कदम इतने ऊंचे हैं वो खुद कितनी ऊंची हो। बिल्कुल ऐसे। क्या बात, इसलिए हमें देखना चाहिए, अदब करना चाहिए। मुफ्ती साहब, आज मैं कहता हूँ कि आज बस आपने भी खीर ही कर दी है, और इंशाल्लाह जिस तरह शकील भाई से हमने वादा लिया, आपसे भी वादा लेंगे कि आपने दोबारा भी शकील भाई के लिए एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ। कारी साहब ने भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत कुरान पाक फरमाई है, हमारे दिलों को मुनव्वर किया इन्होंने। इनके लिए भी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक और फजल फरमाए आप पे और करम फरमाए। शकील भाई पढ़ रहे थे, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुझे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की बहार वाला शेर याद है। वो यही फरमाते हैं, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे नाजरीन, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें। इकबाल कहते हैं अगर कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, फिर ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो इसलिए मेहनत करें, इंशाल्लाह आप इस मंच पर आएंगे। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन शकील भाई हमारा एक सिलसिला हमने शुरू किया है, रेट्रो पिज़्ज़ा हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, और उनकी तरफ से जो है रोजाना एक सवाल होता है। बल्कि मुफ्ती साहब, आपने अभी मुश्किल सा सवाल ज़रा ज़हन में रखना है। हमने पहले जो कल वाले सवाल का जवाब जिन्होंने दिया था उनको हम रेट्रो की जानिब से जो है वो एक डील ऑफर होगी जो रात को जाके जनाब वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और कल के जो विनर हैं वो हैं
जैन साहब, तो मैं जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके शकील भाई के हाथों और मुफ्ती साहब के हाथों से जो है वो वोचर जो है वो लें। आ जाए मुफ्ती साहब आप भी, और ये आज कल के हमारे तो ये जनाब आपने जाके आज रात को रेट्रो की जानिब से जो है वो डील है वो आपने एंजॉय करनी है। थैंक यू सो मच।